على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے اول ماہ مبارک رمضان سے لے کر اب تک سورہ احقاف کی، اس کے بعد سورہ محمد کی، پھر اس کے بعد سورہ فتح کی تفسیر کا شرف حاصل کیا، اور یہ جو چوتھا سورہ ہے سورہ حجرات 26ویں سپارے کا ہے، اور یہ سورہ نمبر 49 ہے۔ اس میں ٹوٹل آیتیں جو ہیں وہ 18 ہیں، اور ہم نے اب تک کل جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے 14 تک کور کیا تھا۔ باقی یہاں پر ابھی صرف 4 آیتیں رہتی ہیں، اس کے بعد والا سورہ قاف انشاءاللہ آج ہی ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تفسیر کا بھی آغاز کریں۔ سورہ حجرات کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک اخلاقی سورہ ہے جس میں مینرز کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور آداب اور اخلاق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جو پرنسپلز ہیں اس سورے میں بیان فرمایا۔ تو ہر آیت میں تقریباً کبھی 2 کبھی 3 دستور عمل اللہ نے اخلاقی بتائے ہیں۔ تو آخر میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں غیبت کے بارے میں تھا، کسی کا مذاق نہ اڑانے کے بارے میں تھا، کسی کے عیب کو نکال کر ہائی لائٹ کرنے کی ممانعت تھی، یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ کل کی گفتگو میں کی۔ اب ایک مرتبہ ایک موڑ آیا ہے، اور اس موڑ میں اللہ نے انما المؤمنون کہہ کے نا مومنوں کی اہم کوالٹیز بتائی ہیں۔ مومنین اس کو کہتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان گیا، جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل میں بھی مانتے ہیں اور عمل سے بھی اپنے ماننے کا وہ اظہار کرتے ہیں، یہ مومن ہوتے ہیں کمپلیٹ۔ اگر کوئی خالی زبانی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا۔ تو مومن کون ہے؟ جس کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ زبان سے اقرار کرے کہ اللہ اس کا مالک ہے، رسول اس کے آخری رسول ہیں، اور قرآن آخری کتاب ہے اللہ کی، اور آخرت پر اس کا ایمان ہے۔ یہ اس کا زبان سے اقرار کرے، دل سے بھی اسے مانے۔ It has to be believed in their hearts. Otherwise, it doesn't considered as Iman. It can be Islam, but not considered as Iman. The third important condition is to practice what we believe. That is something very important. اور اسی میں سارے مومنین بھی مارے جاتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں، مگر پریکٹس میں تھوڑا سا کمزوری دکھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے مومنین کو ان کی صفات کو یہاں پر برجستہ صفات کو بیان کروایا۔ میں ذرا سا پورے قرآن مجید کی میں نے تفسیر کی کئی دفعہ دورے کیے ہیں، تو مجھے یہاں پر ایک بات کہنے دیجئے۔ یہ انما المؤمنون کا جو ورڈ ہے نا، پورے قرآن میں صرف 4 جگہ پر آیا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ بات۔
انما المؤمنون یعنی بے شک صرف مومنین ایسے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتے ہیں بات کی آیت میں. تو انما المؤمنون جو ہے وہ 4 جگہوں پر آیا ہے اور چاروں جگہ پر الگ الگ کوالٹیز اللہ نے بتائی ہیں. تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے, قرآن سے مومنوں کے بارے میں چاروں جگہ پر جو کوالٹیز بتائے ہیں اکٹھا کرتا ہے, تو وہ تقریباً 7 کوالٹیز ہو جاتی ہیں. اب میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں, بلکہ جہاں جہاں بھی انما المؤمنون آیا, انما المؤمنون یعنی بے شک صرف مومنین وہ ہیں جو ان کوالٹیز کو اپنے اندر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ کوالٹیز کیا ہیں, تو 4 جگہوں پر مختلف کوالٹیز اللہ نے بیان فرمائے. ان سب کو اکٹھا کریں تو تقریباً 7 کوالٹیز بنتی ہیں. ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, میں صرف یہ جو اس آیہ کریمہ میں کوالٹیز اللہ نے بتائے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کم سے کم اس کے اندر 3 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے. اب اس کے علاوہ 4 کوالٹیز جو دوسری آیتوں میں ہیں, ایک یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دلوں کو جلا ملتی ہے اور اس کا دل تڑپتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے. مال دنیا اور یہ عہدے ان سب چیزوں کے لیے اس کا دل نہیں مچلتا, مگر اللہ کے ذکر کے لیے اس کا دل مچلتا ہے. یہ اس کی کوالٹی ہے مومن کی. دوسری کوالٹی بتائی ہے کہ مومن ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے بہتر جاننے کی کوشش کرتا ہے, کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا, بلکہ دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بھی مومن ہونے کی نشانی ہے کہ انسان دوسرے کے اوپر یہ حسن ظن رکھے کہ اگر عمر میں کم ہے یا عمر میں زیادہ, دونوں ایک بات ہے نا. میرے ساتھ اگر آپ کا کسی کا بھی میں تھوڑا سا کمپیریزن کی طرف جاؤں تو یا مجھ سے آپ بڑے ہیں یا مجھ سے آپ چھوٹے ہیں یا ہم عمر ہیں. ٹھیک ہے, یہی 3 حالت ہے نا, چوتھی حالت تو کوئی نہیں ہے. یا آپ مجھ سے چھوٹے ہیں یا آپ مجھ سے بڑے ہیں یا ہم عمر ہیں. ٹھیک ہے, اگر مجھ سے چھوٹے ہیں تو مومن اس طرح سوچتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, اس کے گناہ کم ہے کیونکہ اس کی عمر کم ہے. ٹھیک, مجھ سے بہتر ہے. ہم عمر ہے تو کہیں یہ مجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ اللہ سے قربت حاصل کر لی ہو جو میں نے حاصل نہیں کی ہے. اور اپنے سے جو بڑا ہے اس کو ہر لحاظ سے وہ بہتر مانے کیونکہ وہ عمر میں بھی بڑا ہے, تجربے میں بھی بڑا ہے, اس کے اعمال نیک بھی مجھ سے زیادہ ہوں گے, تو وہ کیوں نہ مجھ سے بہتر ہو. تو جب اس کی سوچ اس طرح ہوتی ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے. یہ دوسری اہم کوالٹی ہے. جی یہ کوالٹیز میں نے عرض کیا ابھی. انما المؤمنون قرآن مجید میں ٹوٹل صرف 4 جگہ پر آیا ہے اور ہر جگہ پہ انما المؤمنون کہہ کے کوالٹی اللہ نے بیان فرمائی ہے. اکٹھا کرو چاروں آیتوں کو تو ٹوٹل 7 کوالٹیز بنتی ہیں. یہ 7 کے 7 قرآن میں ہیں, قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں میں, باہر قرآن سے نہیں کوئی بات کر رہا ہوں. ہاں قرآن اس میں قرآن مجید میں. اسی طرح ان کے دل جب اذا ذکر اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تو وجلت قلوبہم, ان کے دلوں کو جلا ملتی ہے, ان کے دلوں میں ایک عجیب قسم کی تڑپ اور مچلنا جو ہے وہ پایا جاتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے. اسی لیے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پروانی کی طرح پہنچ جاتے ہیں اور وہ پھر یہ نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں باقی ساری چیزیں ملیں گی تو ہم جائیں گے, وہ ذکر خدا کی طرف ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر اس آیہ کریمہ میں بھی انما المؤمنون کہہ کے 3 کوالٹیز بتاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے 2 کوالٹیز بتائی اس سے پہلے, یہ جو ہے 3 کوالٹیز یہاں ہیں. تو اب مزید جو ہے آپ کو کتنی کوالٹیز چاہیے, جو 7 پوری کوالٹیز بتائی گئی. 3 اس میں ہیں, 7 میں 3 کر دیں تو 4 میں ہم نے 2 بتا دیے, 2 اور مزید آپ کو سنا ہے. ایک کوالٹی مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے کبھی آگے نہیں جاتا. قرآن مجید کی آیت کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں. مومنین کیا کرتے ہیں کہ وہ جب کسی کو اپنا امام یا لیڈر
یا بڑا اور ہیڈ تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ ان کے آگے نکلتے ہیں، نہ ان کے مخالف ہوتے ہیں، نہ بے وفائی کرتے ہیں. جب ان کا لیڈر بلاتا ہے تو وہ اس لیڈر کے ساتھ چلتے ہیں. یہ مومنین کی کوالٹی ہے. اور اگر لیڈر کو چھوڑ کے چلے گئے، جیسے حضرت مولا کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے، بہت سارے جو امام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کے، تو وہ مومن نہیں ہے. مومن اپنا انہوں نے جواب امتحان جو ہے وہ ناکار کر دیا ہے. تو واپس اب یہ جو 3 کوالٹی جو اس میں بتائی ہیں اس کی طرف آئیے گا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومنین تو صرف وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. کیا مطلب ایمان لائیں؟ ایمان لا چکے ہیں تو مومنین ہے نا. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایمان لائیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مومنین کی یہ کوالٹی ہے کہ they always upgrade their faith. They are not just say that we already got iman, so we don't need to upgrade it. Everything should be upgraded, including our iman. Our faith should also be upgraded. How? To check our iman, whether it is weakened enough or it is strength, has it strength with that or not. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایمان کو ہم اپنے چیک کرتے رہیں. آخری زمانے میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک مومن گھر سے مومن نکلے رات کو لوٹتے ہوئے کافر ہو چکا، اسے پتہ بھی نہ چلے. یہ آخری زمانے کی علامت ہے. ممکن ہے کہ وہ مومن گیا تھا، مومن تھا، مگر اب مومن نہیں ہے. تو اس لیے مومنوں کی اس آیت میں کریمہ میں پہلی کوالٹی یہ ہے کہ they are always conscious about what they believe. They always check and refresh their faith. So that is the first important quality. اسی لیے فرمایا انما المؤمنون، مومنین تو صرف وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر. ہر دن ہمیں اس ایمان کو چیک کرنا پڑے گا، اپ گریڈ کرنا پڑے گا. ایک یہ ثم لم یرتابوا. دوسری کوالٹی یہ کہ پھر شک نہیں آنا چاہیے، شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اکثر لوگ شک ایمان کے ساتھ 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 لے کے چلتے رہتے. مثلا دعا کرتے ہیں، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ان کو اصل میں شک ہے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہتے چلو دعا بھی کر لیتے، دیکھتے ہوتی ہے تو ہوتی ہے، نہیں تو اپنا کام تو کر رہے نا. مطلب وہ ایمان نہیں جس کے اندر شک بھی ہو. تو یہ دوسری کوالٹی ہے کہ وہ شک نہیں کرتا، پھر کبھی شک نہیں کرتا. ٹھیک. اور تیسری کوالٹی جو اس آیت کریمہ ہے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے، اسٹرگل کرتے. جہاد means not fighting with enemies, fighting with our own. جہادوا باموالہم وانفسہم. اپنی جان، اپنے اندر ہی کو ان کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. یہ نفس جو ہے نا لمحہ بلمحہ ہمیں شیطان کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. قرآن نے کہا کہ یہ جو اندر کا نفس ہے نا یہ بہت زیادہ ہمیں برائی کی طرف کھینچ کے لے جانے والا ہے. تو we have to struggle enough to keep this heart or our mind on track. تو اسی لیے جہاد کی ضرورت، اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. وجاہدوا باموالہم، مال سے بھی جب کبھی ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو پھر دریغ نہ کرے. بھائی دوسرے لوگ بھی تو ہیں. یہ اکثر شیطان یہ فارمولہ استعمال کرتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اکثر شیطان کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی، جیب سے پیسے نکالنے کی ضرورت پڑ گئی، شیطان چپکے سے کان میں ڈالتا ہے دوسرے بھی تو ہیں، وہ دوسرے دکھا لیں گے، تم کیوں کر. مطلب بھئی یہ تمہارا فرض ہے، تم آگے آؤ. شیطان کہتا نہیں دوسرے ہے نا وہ کر لیں گے، پیچھا کرو. ایسے ہی ہے نا. تو شیطان کا یہ حربہ ہے، تو ہمیں اس کو مات دینی ہے. جاہدوا، اسٹرگل کرو اس میں اور کہو کہ نہیں، یہ اگر مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے، اگر میں دے سکتا ہوں تو میں کیوں نہ دوں، پہلے میں دوں گا تو باقی کوئی دے نہ دے. اگر مولا علی اسی طرح انتظار کرتے تو دنیا میں کوئی بھی سخی نہیں ہوتا، کائنات میں کوئی کریم نہ ہوتا. اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے. تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، مطلب ان کے اپنے ایمان کے دعوے میں یہی لوگ سچے ہیں.
تو مومنین جو سچے ہیں وہ یہ ہیں. ان کی 3 کوالٹی بتا دی, اور باقی جو دوسری جگہوں پہ 3 آیتیں جس پہ انما المؤمنون آیا ہے ان کی بھی میں نے آپ کے سامنے صفات رکھی. تو ٹوٹل 7 کوالٹیز کا جو حامل ہوتا ہے قرآن کی روح سے, میں حدیث کی نہیں بات کر رہا ہوں, حدیثوں میں بہت کچھ آیا ہے, مگر قرآن کی روح سے 7 کوالٹیز کا مومنوں کے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مومن سچے مومن کہلائیں. اب آئیے اس آیہ کریمہ کا مصداق کون ہے؟ روایات میں آیا ہے کہ اس آیہ کریمہ کو انما المؤمنون کہہ کے جو 3 کوالٹیز بتائی ہیں اس کو مصداق اول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولا کائنات سے بہتر کون ہے کہ جو ایمان خود جس کی محبت ایمان ہو جائے, جو امیر المؤمنین ہو اور وہ کمانڈر آف فیتھفل ہو, وہ جو متقیوں کا بھی امام ہو, وہ جو ہر حال میں ہر لحاظ سے نیکی کے ساتھ ہو, نیکی اس کے ساتھ ہو, بلکہ جو وہ کرے نیکی ہو جائے. کتنی بڑی بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم انسان کو آئیڈیل قرار دیا ہے مومنوں کے لیے, تبھی تو وہ امیر المومنین ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آج سے قیامت تک صرف ایک ہی امیر المومنین ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف ایک ہی امیر المومنین, جسٹ ون. نبی زیادہ ہیں, امام بھی 12 ہیں, ٹھیک ہے, مگر امیر المومنین کائنات میں ایک ہی ہے. اسی لیے جب بھی کسی امام کو کوئی کہتا آپ بھی تو امیر المومنین, کہتے نا میں امام المومنین ہوں. امیر المومنین اللہ نے صرف امیر المومنین اکیلے ایک علی علیہ السلام کو کہا. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی سے ایمان ہے, آپ ہی کی طرف ایمان ہے, آپ ہی میں ایمان ہے, آپ ہی کی محبت کو ایمان کا ہے. اس لیے اس سے جو کوئی ہٹ جائے گا نا تو وہ ایمان نہیں ہے. باقی سب کچھ اس کا نام ہو سکتا ہے مگر ایمان نام نہیں ہو سکتا. آگے دیکھیے, کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ بتا رہے نماز, اس میں اگر یہ بھی ایڈ کر لیں تو کتنا اچھا رہے گا, روزہ رکھ لیں تو ایسا کر لیں تو کیسا رہے گا, حج میں آپ ایسا بھی کر لیتے. رسول اللہ کو دین سمجھانے چلے, یہ سکھانے چلے. اس کی مذمت میں اللہ نے یہ آیت نازل کی. دیکھیے نا سورہ حجرات کی آیت نمبر 16, قل اتعلمون اللہ بدینکم, کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو دین سکھانے لگے ہو. اللہ کا دین اللہ وہ بہتر جاتا ہے, تم اسے دین سکھانے لگے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں سب کا علم رکھتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, ہر چیز اللہ کو معلوم ہے, اللہ علیم ہے. ٹھیک. اب پھر جو ہے کچھ آئے تھے لوگ, اس میں سے خاص کر تفسیروں میں آیا ہے بنی اسد کے کچھ لوگ آئے, یا رسول اللہ آپ ہماری قدر کریں, ہم آپ کے کہنے پہ مسلمان ہو گئے ہیں, یعنی احسان جتا رہے. اللہ نے اس کا نوٹس لیا, یہ آیت نازل ہو گئی. یہ دیکھیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17, یمنون علیک ان اسلموا, یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں. میں نے بتایا نا کہ بنی اسد کے لوگ, خالی بس یہ بنی اسد کے لوگ نہیں تھے, عربوں کی یہ مینٹالٹی کچھ ایسی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ احسان کر رہے ہیں, رسول اللہ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ کی اسٹرنتھ بڑھا رہے ہیں, ان کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو یا رسول اللہ آپ قدر کریں ہماری, ہم آپ کے وہ جماعت میں آ گئے ہیں, آپ کے فالوورز میں آ گئے ہیں. تو اللہ نے سخت اس کا نوٹس لیا, فرمایا کہ تم یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر تم اپنے اسلام کا احسان مت جتانا, تم مسلمان ہوئے تو تمہارا فائدہ, بلکہ الٹا اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے ہدایت دی کہ تم کفر سے نکل کے ایمان کی طرف آؤ, شرک سے نکل کر کے مسلمان بن جاؤ, مومن بن جاؤ. یہ کون سی بات ہوئی کہ تم مسلمان ہوئے تو احسان جتانے لگے ہو کہ یا رسول اللہ آپ مسلمان ہوئے ہماری قدر کرو. تو یہ اس کا نوٹس اللہ تعالی لیتے ہوئے فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ ان ہداکم للایمان, کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. اگر خالی زبانی مسلمان بن کے آئے ہو تو ویسے بھی تمہاری کوئی مسلمانیت کا کوئی فائدہ
نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں، نہ تم کو ہے نہ ہم کو ہے۔ آخری آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 18، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ بصیر ہے یعنی بھرپور سمجھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے اعمال کتنے پانی میں ہے، تمہارے اعمال کے پیچھے نیت کتنے پانی میں ہے، سب اللہ کو خبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ الحمدللہ سورہ حجرات بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ اب ہم سورہ قاف کی طرف آ رہے ہیں۔ سورہ قاف کے ساتھ ہی ہمارا ایک پارہ جو ہے اس ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ ایک ماہ کی تفسیر، ایک پارے کی پوری تفسیر جو ہے وہ الحمدللہ اس سورہ کے ساتھ ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو سورہ قاف جو ہمارے اس سلسلے کے سوروں کے آرڈر کے حساب سے 5واں سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک 4 سورے الحمدللہ ہم نے کسی حد تک تفسیر کے بیان کیے ہیں۔ سورہ قاف، نام ہی اس کا قاف کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کہ حروف مقطعات میں سے ایک سورہ یہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی معلومات کے لیے، چونکہ آج مولا علی کی بھی شب کہلائی جا سکتی ہے، اس لیے تھوڑا سا حروف مقطعات کی ایک بات یہاں پر کر دیں۔ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، مقطعات کا مطلب ہے ڈسکنیکٹڈ لیٹرز، ڈسکنیکٹڈ لیٹرز، یعنی اس کے بعد اللہ جو فرما رہا ہے خالی شروع میں ایک کوڈ ورڈ جیسے الف لام میم، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی لیے اب تک کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں لکھا، کیونکہ وہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ کوڈ ورڈز ہیں بٹوین اللہ اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، are those who got the same knowledge as prophet got۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور وارثان علم کے درمیان کوڈ ورڈز، ہمیں نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے الف لام میم، الف لام را، طٰ یاسین، کاف ہا یا عین صاد، یا خالی قاف یا خالی صاد، یہ سب حروف کہیے مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ٹوٹل قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 29 سوروں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ 29 سوروں کی ابتدا میں کیا ہیں؟ حروف مقطعات آئے۔ مفسرین نے کہا کچھ تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، چلیں ہم حروف کو نہیں سمجھ سکتے مگر ان حروف کو اکٹھا کر کے کوئی جملہ بنائیں، کوئی سینٹنس بنائیں، کوئی یوزفل کوئی سینٹنس بن جائے تاکہ ہم اس سے ہدایت پائیں۔ چلیں اس سے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کی غیب کی باتوں کو اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا اور معصومین نے بھی تنخواہ دیا، جس نے بھی آگے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہا بھئی یہ حروف مقطعات ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتے، اس کو رہنے دو، آگے کی بات کر۔ ٹھیک ہے، اب مفسرین نے کوشش کی ہے الف لام میم سے لے کے آخر تک یہ 29 سوروں کے اندر جو 29 سوروں کی ابتدا میں آئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ جو ریپیٹ ہوئے ان کو الگ کر کے ان کا جملہ بنانا شروع کیا۔ انٹرسٹنگلی وہ کوئی جملہ نہیں بن سکے، صرف 2 جملے بن سکے۔ دوسرا جملہ بھی کوئی بامعنی نہیں تھا، یوزفل نہیں تھا، اس کے اندر کوئی خاص میننگ یا میسیج نہیں تھا، صرف ایک ہی جملہ تھا کہ جس کے اندر میسیج بھی ہے اور بھرپور ہدایت بھی انسانوں کی ہو سکتی ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے ان حروف مقطعہ سے جو بنا ہے؟ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہی حق ہے جس پر ہم چلتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اب آئیے اس سورے کی تھوڑی سی ہم فضیلت کے بارے میں جانیں۔ اس سورے کو کوئی اگر اپنی واجب نمازوں میں پڑھے یا کم سے کم کسی نافلے کی نماز میں، یاد نہیں ہے، زبان نہیں، کوئی بات نہیں، کھول کے سامنے رکھ کے کسی ایک وقت میں بھی آپ دن میں اس سورے کو نماز میں پڑھیں۔ کس سورے کو؟ سورہ، آپ بولیے نا، مجھے بھی تھوڑا سا لگے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، یا خالی صرف گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ نماز کا ٹائم ہوگا
کب پھر وہ جلدی فارغ ہوں گے سیدھے سیدھے دسترخوان پہ بیٹھیں گے. وہ تو ٹھیک ہے وہ بیٹھیں گے, چاہے آپ سنیں یا نہ سنیں تو دسترخوان تو آپ کو ملے گا. مگر کیا اچھا کہ آپ آ بھی گئے تو فائدہ بھی اٹھائے اور وہ بھی اپنی جگہ پہ فائدہ اپنی جگہ پہ آئے چل رہے نا. تو یہ سورہ قاف ہے, قرآن مجید کا 50واں سورہ ہے, سورہ قاف ہے. اور اس کی فضیلت کے بارے میں ملتا ہے, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو روزانہ کسی ایک نماز میں, چاہے واجب نماز میں یا کسی مستحب نماز میں, اس سورے کو پڑھے گا, اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے 3 بڑے کام اس کے لیے کرے گا. نمبر 1, وسع اللہ علیہ فی رزق, اس کے رزق میں کشائش پیدا ہوتی چلی جائے گی. رزق, اور وہ رزق بھی خالی پیسہ نہیں ہم جو سوچتے ہیں, علم بھی رزق ہے, عمر بھی روزی ہے, اولاد بھی روزی ہے, نیکی کی توفیق بھی روزی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے جناب. لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں, فقیروں کے پاس جاتے ہیں, درگاہوں میں جاتے ہیں. بھائی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک سورہ پڑھو ہفتے میں, ہر دن ایک دفعہ کسی طرح سورہ قاف کی تلاوت اپنی نماز میں. ایک تو یہ ہو گیا. وَعَطَاهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, قیامت کے دن اللہ جو نامہ اعمال دیتا ہے نا لوگوں کو, یا داہنے ہاتھ میں پکڑاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں پکڑاتا ہے. خالی بائیں ہاتھ میں پکڑاتے ہی ان کی نکل جاتی ہے, کیونکہ یہ تو مجھے جہنم کی طرف لے جانے کی بات ہو رہی, ابھی کچھ پڑھا نہیں ہے. اور جیسے ہی ہاتھ میں آیا ہے داہنے ہاتھ, وہ اچھلنے لگتا ہے خوشی سے, کیونکہ میرے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں آنے کا مطلب ہے کہ میں وکٹوریس ہو, سیدھے جنت میں جانے والا. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ جو اس سورے کو اپنی نماز میں کسی جگہ پہ روزانہ اگر پڑھتا ہے سورہ قاف کو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نام اعمال تھمائے گا. یہ 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ, وَحَاسَبَهُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کے ساتھ اللہ حساب لیتے ہوئے بہت ڈھیل دے کر کے لے گا, آسانی سے اس کا کام تمام ہو جائے گا. یہ جو حساب کا بھی بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے, 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے قیامت کا دن. قرآن کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے, یہ حدیث کی بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے, قرآن کہہ رہا ہے. چلیے, اتنا بڑا ثواب آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ نے اس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کم از کم ایک دفعہ. اب وہ سورہ کیا ہے, ذرا جلدی ہم آپ کی خدمت میں سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان ہے رحیم ہے. قاف, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی نہیں. والقرآن المجید, مجد و عظمت والے قرآن کی قسم ہے. قرآن کی اللہ نے قسم کھائی. ابھی باتوں میں قرآن کی قسم واقع میں بامعنی انداز ہے. قرآن کی قسم ہے, قرآن مجید کی قسم ہے, قرآن مجد والے عظمت والے قرآن کی قسم ہے. کیا؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قسم ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں نا, ان کو اس بات کا تعجب ہے کہ یہ تو اب تک ہمارے درمیان رہنے والا, ہماری طرح کھانے پینے والا, چلنے پھرنے والا, یہ کیسے رسول بن گیا اللہ کا. یہ نا تعجب ہے نا. یہ تعجب محبت میں ہے یا دشمنی میں؟ کہیے, دشمنی میں. 2 طرح کے تعجب قرآن میں آئے ہیں. ایک منفی تعجب ہے جو یہ ہے, ایک مثبت تعجب ہے. جنہوں نے تعجب کیا, کیا زبردست قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے, تعجب کیا انہوں نے, وہ مثبت ہے. یہ منفی ہے. لیکن ان کفار کو تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی شخص پیغمبر کیسے بن گیا. اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل عجیب ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہے کوئی رسول پیغمبر تو آسمان سے وہ آتا, فرشتے کی شکل ہوتا, کوئی اور چیز ہوتا, ایلین جیسے ہوتا ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا عام انسان ہے تو وہ تو ہماری طرح ہے. دوسری آیت, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. جب رسول اللہ نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہوتے بلکہ تمہاری ہڈیاں کل سڑ بھی جائیں گی, تو اللہ تمہیں پھر سے زندہ کرے گا, پھر سے تمہیں قیامت کے دن واپس زندہ کر کے اٹھائے گا. تو یہ باتیں ان کے لیے پھر بھی عجیب تھی.
ہیں؟ ابی بن کعب ایک شخص تھا، اس نے ابو جہل کو بلا کر کے کہا یہ دیکھو ہڈی، میں دیکھو ہاتھ سے اس کو توڑ رہا ہوں، چور چور کر رہا ہوں، ریزہ ریزہ کر رہا ہوں، اب یہ محمد کہہ رہا ہے کہ یہ ہڈی بھی زندہ ہو گیا ہے. پھر کہہ لگایا اسے، مذاق پڑ رہے ہیں. اللہ نے اس کے جواب میں کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی قدرت کوئی محدود قدرت ہے؟ اللہ کوئی مجبور ہے؟ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تم کو اتنا سب کچھ بنا کے رکھ دیا. اب تو کچھ ہوگا، ہڈی نہیں تو اس کی راکھ نہیں، اس کی کہیں نہ کہیں کچھ تو وجود ہوگا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے بنایا، اور اس کے لیے کیا بڑا کام ہے کہ وہ سارے ذرات کو تمہارے جہاں کہیں بھی بکھرے ہوئے ہوں پھر سے سمیٹ کر کے پھر سے تمہیں زندگی دے رہے ہیں. تم نہیں دیکھتے یہی ابھی اسپرنگ کا سیزن آیا، باہر دیکھیں جو بالکل ننگے ہو گئے تھے درخت، ان کے پاس پتے نہیں، ان کے پاس پھول نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دم سے مر چکے تھے. اللہ کیسے ان کو ہواؤں کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے پھر سے زندہ کر دیا. درختوں کو دیکھو، ہر سال دیکھ رہا ہوں تمہارے سامنے اللہ کرتا ہے، تو تم کو اللہ زندہ کر دے، کون سی تعجب کی بات ہے. یہ آیت کریمہ اس کی طرف اشارہ. کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس ہوں گے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ کس کی بات تھی؟ وہی میں نے کہا ابی کی جس نے ابو جہل کو بلا کہا تھا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ کو معلوم پڑ گیا کہ تم لوگوں نے اس طرح کی سوچ رکھی ہے اور تعجب کر رہے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ زمین میں اونچ نیچ ہوتی ہے سب کا علم رکھتا ہے. اس کے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا حساب ہے. عندنا، ہمارے پاس کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا، تو ایک ہی بے چینی کی بات میں مبتلا ہے. یہ بس اسی کرب میں مر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ کیسے رسول کہہ رہے ہیں ایسی عجیب بات، اور لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے، ان کو اور زیادہ تکلیف ہو رہی. آپ کو پتا ہے کہ قریش میں مکے میں سرکار کی تبلیغ جب شروع ہوئی تھی تو جوانوں نے زیادہ ویلکم کیا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو نئے مسلمان تھے جن کو تاریخ نے بھلانے کی بڑی کوشش کی ہے، وہ سارے جوان تھے. اب کسی نے، اب میں یہ بہت امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں روزے کی حالت میں، مگر کسی کا نام کیا لے، کسی کے لیے لکھ دیا کہ بزرگوں میں یہ پہلے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگ تو آئے نہیں، ان میں سے یہ پہلے آئے تو اندازہ لگا. تو اس سے پہلے جو مسلمان تھے سارے جوان تھے. کہیں آپ نے سنا ہے کہ یہ جو انہوں نے چارٹ بنایا ہے بچوں میں سب سے پہلے علی بچوں سے سب سے پہلے کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے بچوں کا بھی کوئی اعتبار ہوتا ہے ایمان کا لانے کا؟ بچوں کی ایمان لانے کو کوئی اعتبار ہوتا ہے؟ بچے تو سارے ماں باپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہے نا. انڈائریکٹلی یہ بتا رہے ہیں، آپ وہ بات سمجھے. بچوں میں سب سے پہلے علی کا مطلب انڈائریکٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو نہ دیکھو، ماں باپ کو دیکھو. ماں باپ جس مذہب کے ہوتے ہیں اسی مذہب کے وہ بچے بھی ہوتے ہیں. انڈائریکٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت حسن نے ماشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس نقطے کو کیسے مزید پھیلانا چاہتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. سب سے پہلے کبھی آپ نے سنا کہ بچوں میں تو ایک کو نکال دیا، ٹھیک ہے، خواتین میں سے بھی جناب خدیجہ کو چھوڑ کے کہاں جاتے تھے، نکال دیا. بزرگوں میں سے ان کو کہا کہ چلو یہ کافی دیر ہی صحیح، مگر بوڑھوں میں کوئی آیا نہیں تھا تو ان کو ہم نے شامل کر دیا. کبھی آپ نے سنا جوانوں میں سے کون آیا تھا؟ کبھی نہیں سنا، کیونکہ جتنے آئے تھے مسلمان ہو کے وہ پہلے جوان ہی تھے. بعد میں بوڑھے جو آئے نا ان میں سے حضرت ابوبکر کا نام لیا جاتا ہے. اب ہم وہ ان کی ایمان کی کیفیت پہ فی الحال نہیں جاتے کہ کیسے آئے تھے، وہ کیسے ہوا تھا.
مگر یہاں جوانوں میں کثرت سے ایمان آیا، اور اس پر بہت تعجب ہوا. اور یہ جو کفار قریش تھے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، وہ اتنی تکلیف ہوتی تھی، دیکھتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے جوان سارے کھنچ کے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب تعجب کی بات کرتا ہے، عجیب و غریب بات کرتا ہے، اندیکھے خدا کی بات کرتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتا ہے، جنت جہنم کی بات کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم سب کو پھر سے زندہ کیا جائے گا. اور ان سب آیتوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا ہے. سورہ قاف کی آیت نمبر 5. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. حقیقت یہ کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا، اور وہ ایک بے چینی کی بات میں مبتلا، بے چینی میں مبتلا ہے، ٹوٹل بے چینی ہے. اور آج تک یہ بات ثابت شدہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، کافر، منافق اور مشرک کو اللہ نے چین نام کی چیز دی ہی نہیں. اس کو نوٹ کریں. اور یہ this is forever, not for just one particular season or particular place. کافر، منافق اور مشرک کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، چین اسے نہیں مل سکتا. اور دنیا کے کسی کونے میں ہو، غریب ہو، مسکین ہو، لاوارث ہو، تنہا ہو، یتیم ہو، اگر مومن ہے تو اس کے چین کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہ ایک اللہ کی سنت ہے جس کو اللہ نے انڈوز کر دیا اور باقاعدہ چلایا ہے، ابھی تک چلایا ہے، ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. سیٹسفیکشن صرف مومن کو حاصل ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وہ اسی بے چینی میں مبتلا رہے. کون؟ جو کافر ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کہ کیسے اللہ نے آسمان کو بنایا، بغیر کسی سہارے کے آسمان کو بنایا، پھر اس کو ستاروں سے اللہ نے سجایا، اور تم دیکھو گے کہ کہیں پر بھی کوئی ذرہ برابر بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے. ما لہا من فروج، اس میں کسی طرح کا کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. کیا تم وہ نہیں دیکھتے آسمان کو کس طرح ہو؟ اب یہ سب اپنی آنکھوں سے ہر دن دیکھنے والی چیز ہے نا. ہم میں سے کتنے لوگ آسمان کو دیکھ کے کہتے سبحان اللہ، تو نے کیا عظیم آسمان ہمارے لیے پیدا کیا. کبھی کہتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، چونکہ نعمتیں لگاتار ہمارے ساتھ اطراف میں گھومتی رہتی ہے نا، تو نعمتوں کی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. والارض مددناها، کیا تم غور کرتے ہو کہ زمین کا کس طرح اللہ نے فرش بچھایا ہے؟ یہ پانی میں بچھایا ہے اللہ نے، اس کے نیچے پانی ہے، اطراف میں پانی ہے، 3 حصے پانی زمین کے، 1 حصہ خشکی ہے نا. اور وہ خشکی بھی خالی خشکی نہیں ہے، اندر جاؤ تو پھر پانی. تو پانی پر کیسے اللہ نے فرش بچھایا ہے. والقینا فیہا رواسیا، پھر کیل کچھ پہاڑوں کے بھی ٹھوک رکھے ہیں کہ یہ زمین جو پانی پر بچھی ہوئی ہے، فرش ہے، اس کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کا رزق تمہیں اسی زمین سے اگا کے تمہیں دیا ہے، اور تم کھا رہے ہو. تبصرۃ وذکر لکل عبد منیب، یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے سامان نصیحت اور سامان بصیرت ہے. غور نہیں کرتے ہیں، غور کریں گے تو پھر اس کا لطف بھی ہمیں آئے گا، اور پھر اللہ کے زیادہ شکر گزار ہوں گے. جب بھی ہم نے نعمتوں کو سوچنا شروع کیا، ہم نے ہمیشہ اللہ کا شکر کیا. نعمتوں کو بھلایا، زحمتوں کو سوچنا شروع کر دیا، ہم نے ناشکری شروع کر دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک قاعدہ، وہ بھی سنت پروردگار میں جو ہے وہ بتا کر کے آج بات کو تمام کرتا ہوں. اور وہ سنت یہ ہے، اور سنیے گا، انسان اپنے ساتھ لگے ہوئے، اپنے ہی ساتھ لگے ہوئے نعمتوں پر سوچنا شروع کر دے تو واقعاً کبھی ناشکری نہیں کرے. اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے کس چیز کا گلہ، کس چیز کی شکایت ہے؟
کس چیز کی کمی ہے؟ وہ ہر چیز میں جب نعمتوں پر غور کرتا ہے تو وہ شکر ہی کر سکتا ہے، ناشکری نہیں کر سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہے اس پر توجہ نہیں دیتے، جو نہیں ہے دوسروں کے پاس ہے اس کے پیچھے چلو۔ بھئی دوسروں کے پاس جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، مگر جو تمہارے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی تو نہیں ہے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا۔ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ نعمتوں میں وہ بہت مزے میں ہوگا، کوئی مزے میں نہیں ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے کسی مصیبت کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھا ہے، نعمتوں کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے۔ کام ہمارا کیا ہے؟ یہ سنت ہے آخری اور بات کو تمام۔ سنت پروردگار یہ ہے کہ جب تم نعمتوں پر توجہ کرو گے تو دو اور بھی مزید نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ کیا؟ ایک سیٹسفیکشن، شکر گزاری، اور دوسرے ان نعمتوں میں اضافہ۔ شکر کرو گے اللہ تو نے کتنی عظیم زندگی دی ہے، ان آنکھوں میں ذرہ برابر خالی سائز کے اعتبار سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی، آنکھیں ہیں تو نے دی ہے، دیکھنے والی ہیں، مگر ان آنکھوں میں ایک چھوٹی ایک بڑی کر دیتا تو میرا کیا حشر ہوتا ہے؟ یہ دو ہاتھ یہ ہیں، ان میں سے اگر ایک انچ ایک ہاتھ چھوٹا ایک بڑا ہو جاتا، ایک انگلی زیادہ ہو جاتی، یہ عجیب بات ہے۔ اگر انگلیاں نعمت ہیں تو زیادہ ہونے پہ خوش ہونا چاہیے نا، چھٹی انگلی پہ پریشان کیوں ہوتا انسان؟ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ نے دیا ہے وہی بہترین ہے، تو بیسٹ کو رکھتے ہوئے کیوں تم ادھر ادھر بھڑکتے ہو؟ دو نعمتیں ہوں گی، ایک نعمتوں پر توجہ کرنے کے دو فائدے ہوں گے، دو اور نعمت، ایک شکر گزاری کی دولت ملتی ہے، سیٹسفیکشن۔ نمبر 2، نعمتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ۔ اگر تم جو کچھ ہے اس کو چھوڑ کے دوسروں کی دیکھ، بھئی اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، اب میں کوشش کروں گا میں بھی وہ گاڑی، تم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا سوچ کے، پریشان شروع کر۔ تو پہلی چیز جو چھین لے گا اللہ، سکون چھین لے گا۔ جب تو دوسرے کے چکر میں پڑ گیا نا، اسے یہ ملا مجھے بھی چاہیے، اس کا اتنا بڑا گھر ہو گیا، یہ تو ابھی 2 سال نہیں ہوئے آیا ہوا ہے، میں تو 20 سال سے یہاں ہوں، تو پھر تو مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ مصیبت پہ میں خود پڑ گیا، چین جو تھا نا، سکون جو تھا نا، وہ چھین گیا۔ پہلا یہ کام۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ان عذابی لشدید، ایسے بندے کے لیے میرا عذاب بہت شدید ہے۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہماری اس تفسیر کے درس سے استفادہ کرنے اور قرآن کو عملی زندگی میں شامل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین مرحومات کے لیے، خاص کر آج کی افطاری کا جو اہتمام ہوا ہے، ان کے مرحومین مرحومات ہیں سید علی امام ابن افسر حسین، نایاب بیگم بنت سعادت حسین، رئیس علی زیدی ابن سید علی زیدی، سرکار فاطمہ بنت سرکار حیدر، افسر حسین ابن افضل حسین، مرحومہ حسرت بیگم بنت اصغر حسین، مرحوم سعادت حسین ابن سید مرتضی حسین، مرحومہ زینب خاتون بنت ذاکر حسین، اور اس کے علاوہ خورشید فاطمہ ہیں، اور مرحوم سید علی میاں بخاری۔ سب کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔